اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 64 سٹارٹ ہو گیا اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ۔ تو آج کے لیکچر کے لیے میں نے سورۃ البقرہ سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 اور دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130۔ تو یہ دونوں آیتیں ان دونوں آیتوں کی جو پہلی لائن اور دوسری لائن کا آخری جملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے آپ کا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ پر۔ دونوں سیم ہیں، درمیان میں کچھ فرق ہے کہ یہ دونوں تھوڑا سا فرق ہے کہ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، یہاں پر بھی دیکھیں ایسے ہی ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، تھوڑا سا چینج ہے، یہاں پر منها شفاعت ہے ولا يؤخذ منها عدل ہے، اور یہاں پر ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، بس تھوڑا سا ہی فرق دونوں میں ہے۔ پچھلے لیکچر میں جو پڑھے گئے ٹاپک ہے فعل مجہول میں مضارع مجہول کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ تو ذہن میں آپ تازہ کر لیں کہ فعل مجہول یعنی کہ پیسو وائز ہے، اس کو عرب کب استعمال کرتا ہے؟ جب وہ فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ پیسو وائز جسے عربی گرامر میں فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور یہ ان افعال سے بنتا ہے جو متعدی افعال ہوتے ہیں۔ فعل مجہول متعدی افعال سے بنتا ہے، پوائنٹ وائز آپ کو لکھ لینا ہے، جب ہم کوشچنس جب ہم کریں گے تو اسی طرح کے کوشچنس ہوں گے۔ ایکٹیو وائز کو فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل معروف جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو آپ اس کا فاعل ضرور ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فاعل کیسے ہوگا؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور فاعل ناؤن اور پروناؤن کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، فاعل مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل مجہول جب بھی آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو اس کا ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ فعل معروف ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف جب بھی آپ کے سامنے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور فعل معروف آپ کے سامنے نظر آئے تو اس کا فاعل ضرور ہوگا، یا تو ناؤن ہوگا یا تو پروناؤن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھیں۔ اور فعل مجہول جب آپ کے سامنے آئے گا، قرآن مجید جب آپ تلاوت کریں گے، آپ کے سامنے اگر فعل مجہول آ جائے تو اس کا نائب فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فاعل اور نائب فاعل دونوں کے دونوں مرفوع ہی ہوتے ہیں، اس کو بھی اچھے سے رائٹ ڈاؤن کرتے چاہیے۔ چلیں جی، یہ چند باتیں آپ کو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کو دہرا لیتے ہیں کہ آخری بات ہم نے نائب فاعل کی، یہ اصل میں مفعول ہوتا ہے کہ نائب فاعل اصل میں مفعول ہوتا ہے جس کو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ لیکن گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ ماضی مجہول کا فارمولا ہم پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج ہم مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع معروف کی 3 ایگزامپل کے ذریعے مضارع مجہول بنائیں گے انشاءاللہ۔ فعل مضارع معروف کے 3 ایگزامپل کے ذریعے مضارع مجہول بنائیں گے۔
تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، فعل مضارع معروف کی ان 3 ایگزامپلس کے ذریعے مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو فتح یفتحو میں یفتحو، ٹھیک ہے، اور دوسری مثال ضربا یضربو میں یضربو، اور تیسری مثال ہم کیا لیں گے، نصرہ ینصرو میں سے ینصرو کو لیں گے۔ تو جو آپ کے سامنے ابھی کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو، فعل مضارع معروف آپ کے سامنے ہے، یفتحو، یضربو، ینصرو، ٹھیک ہے، یہ 3 ایگزامپل۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ فعل مضارع معروف کی یہ جو 3 اوزان ہیں، 3 اوزان کیا ہے، ثلاثی مجرد سے یفعلو، یفعلو اور یفعلو، صرف عین کلمے کی حرکت یہاں پر الگ ہے، باقی سب سیم ہے۔ پہلی ایگزامپل میں عین کلمے پر زبر، دوسری ایگزامپل میں عین کلمے پر زیر، اور تیسری ایگزامپل میں عین کلمے پر پیش ہے، اور باقی سب حرکات سیم ہے۔ تو اب ہم تینوں ڈائز سے فعل مضارع مجہول بنائیں گے۔ فارمولا بہت آسان ہے، حرکات کے بغیر کاپی کر لینا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر بھی جیسے کیا تھا ویسے ہی یہاں بھی کرنا ہے، سیم مضارع میں بھی، ماضی میں جیسے کیا تھا مضارع میں ویسے ہی کرنا ہے۔ تو بغیر حرکات کے کس کو کاپی کر لیں گے، آخری لیٹر پر پیش، نیکسٹ علامت مضارع پر بھی پیش، آخری لیٹر پر بھی پیش، علامت مضارع پر بھی پیش، دونوں پر پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ لیٹر کا پہلا لیٹر یہ بھی ساکن، تو ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، علامت مضارع پر بھی پیش، لیٹر کے آخری حرف پر بھی پیش، روٹ لیٹر کے پہلے لیٹر پر ساکن۔ جو درمیان والا روٹ لیٹر ہے ہمیشہ زبر والا ہی ہوگا، اس کو اچھے سے یاد رکھیں، درمیان والا عین کلمے والا روٹ لیٹر ہمیشہ زبر والا ہوگا۔ یفتحو کا مجہول کیا بن گیا، اب یفتحو بن گیا، یفتحو سے یفتحو، یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، پھر اور اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ قاف بالا باب سین سے، قبیلہ یقبلو، قبیلہ ماضی، یقبلو مضارع، یہ ایکٹیو وائز ہے نا اوپر والا، اب یہ ایکٹیو وائز ہے۔ اب اس کا جب ہم پیسیو وائز بنائیں گے تو کیا بنے گا، پہلے پیش یہاں ماضی ہے نا، ماضی کے لیے عین کلمے پر زیر آئے گا، مضارع میں عین کلمے پر زبر آئے گا، ٹھیک ہے، اور فرسٹ کلمے پہ دونوں پر بھی پیش آئے گا۔ قبیلہ یقبلو، قبیلہ یقبلو، یہ پیسیو وائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں آپ، حمزہ خا ذال باب نون سے، اس کا مطلب ہے لینا یا پکڑنا، اخذا یأخذو، اخیذا یؤخذو، ابھی سمجھ آ گیا نا، یہ اوپر والا ایکٹیو وائز اور نیچے والا پیسیو وائز۔ کیسا بنا، پہلے لیٹر پر پیش، ماضی ہے تو دوسرے لیٹر پر زیر، مضارع ہے دوسرے لیٹر پر زبر، ٹھیک ہے، عین کلمے پر زبر، اخیذا یؤخذو۔ اسی طرح ایسے ہی نون صاد را پہ دیکھ لو، نصیرہ ینصرو، مدد کرنا، ترجمہ کیا ہوگا، مدد کرنا۔ اب جو ہم نے اوپر بنائے وہی چیزیں اب آپ کو یہاں پر آیت میں ہم بتاتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت میں دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، پہلا لیٹر یقبلو، ابھی اوپر بنائے نا ہم لوگ، یقبلو علامت مضارع پیش، عین کلمے پر زبر، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ آگے نائب فاعل نظر نہ آئے تو اسی لفظ کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ اس کا نائب فاعل مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر منہا کے بعد شفاعت نظر آ رہا ہے، تو یقبلو کے لیے ہم
शफाअतुन को नाइब फाइल मान लेंगे, ठीक है। ला यक़बलु मिन्हा शफाअतुन, इसका तर्जुमा हम करेंगे ना ही उस जान से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। ला यक़बलु कबूल नहीं की जाएगी, मिन्हा उससे, शफाअतुन शफाअत। ऐसे वर्ड टू वर्ड आप तर्जुमा कर सकते हैं या फिर पूरा भी कर सकते हैं। पूरी आयत देख लें कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी, क्या बोल रहे हैं, डरो उस दिन से। यौमा, यौमा, यौम क्या होता है, आज को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी, डरो उस दिन से, ला तजज़ी, क्या बोल रहे हैं, ला तजज़ी। ला तजज़ी का मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग मालूम? कोई जान किसी जान के कुछ काम नहीं आएगी। नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कुछ भी कोई काम नहीं आएगी। और ना ही उस जान की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखदु, युखदु अभी मैंने आपको बताया अखदा युखदु से, युखदु क्या है, पहले मजहूल, आगे अदलुन आ रहा है, अदलुन नाइब फाइल। ना ही उस जान से उसके बराबर कुछ लिया जाएगा। फिर क्या आ रहा है आपको, युनसरून, अलामत मुजारे पेश वाला है और आइन कलीमे पर जबर वाला है। तो फेल मुजारे मजहूल कि आप किरदार देख लें, उसकी मदद से आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें। अच्छा, युनसरून का तर्जुमा आप क्या करेंगे, उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी। तो आप तर्जुमा आप यहाँ पर देख लें गिरदान को, युनसरू, युनसरू की गर्दान कैसे बन रही है, युनसरू युनसरानी युनसरूना, तुनसरू तुनसरानी युनसरना, तुनसरू तुनसरानी तुनसरूना, तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना, उनसरू नुनसरू, ठीक है। ये इसकी गर्दान आपको बन गई, आपको भी इसी तरह बनाना है। युनसरू क्या तर्जुमा करेंगे आप उसको, उसकी मदद की जाती है या की जाएगी, उन दोनों की मदद की जाती है या की जाएगी, उन सब की मदद की जाती है या की जाएगी, ठीक है। उसी तरह उस मोनस की मदद की जाती है या की जाएगी, उन दोनों मोनस की जाती है या की जाएगी, उन सब मोनस की मदद की जाती है या की जाएगी, तुम मोनस की मदद की जाती है या की जाएगी, ऐसे ही पूरा होगा, ठीक है। मेरी मदद की जाती है या की जाएगी, हम सबकी मदद की जाती है या की जाएगी। तो पहले लफ्ज में नाइब फाइल हुआ, दूसरी हुमा, तीसरा है हो। इसी तरह आप पूरी गर्दान आप देख लें, यहाँ पर कौन से नाइब फाइल मौजूद हैं, ये वाले, ठीक है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुम। अंता, अंता में देखें कि यहाँ जैसा है वैसा आप इसको कवर कर सकते हैं। अंता तंसुरू में, ठीक है, अंतुमा यहाँ पर और अंतुम यहाँ पर, ठीक है, ये इसके नाइब फाइल हैं। तो अब आप इस ज़मायर को पहचानेंगे कैसे फिर, फेल मुजारी की गर्दान में आप आनी, ऊना, ठीक है, ईना, इसको देख के आप पहचानेंगे। यहाँ देखिए कलर के साथ मैंने कोड किया हुआ है कि इसको कैसे पहचानेंगे आप। पहचानने की सूरत ये है, फेल मुजारे की गर्दान में आनी वाले, ऊना वाले और ईना, इन सीखों को देखकर आप पहचानेंगे। नून इराबी वाला नून मुदारे मंसूब या मुदारे मजजूम करते हुए ये नून इराबी वाले नून को हटा दिया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। मुजारे के मंसूब बनाना हो या मुजारे को मजजूम करना हो तो नून इराबी वाले नून हट जाते हैं। जो बचता है वो बचेगा, अलिफ बचेगा, वाव बचेगा या फिर या बचेगा। मुसन्ना के सीगों में अलिफ, जमा मुज़क्कर के सीगों में वाव और वाहिद मुअन्नस के सीगे में या। इससे आप इसको पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्या नजर आ रहा है, युनसरूना तुनसरूना। तो यहाँ पर अगर आप नून ड्रॉप कर दें तो वाव बचेगा। अब वाव से आप हुम को पहचान लेंगे, हुम और अंतुम को पहचानेंगे, ठीक है। हुम कब होगा,
غائب کے صیغے میں آئے گا اور حاضر کے صیغے میں انتم آئے گا. اور انتم، یہ چیز کو اچھے سے یاد رکھیں گے. علامت مضارع یا ہو تو ہم فاعل ہوگا اور علامت مضارع تا ہو تو انتم فاعل ہوگا. ان دونوں کو آپ اس طرح سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور پہچان کیا ہوگی کہ آخر میں واو بھی ہے. واو کو دیکھ کر بھی آپ پہچان سکتے ہیں. تو اب اس آیت میں کیا ہو گیا پھر، ینصرونا میں اگر نون کو ڈراپ کر دیں یا نون ڈراپ ہو جائے تو واو بتا رہا ہے کہ ہم یا انتم ہے. اب یہاں علامت مضارع کو دیکھیے. علامت مضارع کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ علامت مضارع یا نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. علامت مضارع یا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم ہے. ٹھیک ہے. تا ہے تو انتم، یا ہے تو ہم. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. چلیں جی اب دوسری آیت کو دیکھ لیتے ہیں. شروع کے الفاظ ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل. ولا يقبل منها عدل، یہاں اوپر کی آیت میں ولا يقبل منها شفاعت. ٹھیک ہے. اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعت، اور نیچے کی آیت میں ہے ولا يقبل منها عدل. شفاعت نائب فاعل تھا تو یہاں پر بھی نائب فاعل عدل، اور نہ ہی اس جان سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا. ولا تنفعو، تنفعو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع معروف. ولا تنفعو یہ فعل مضارع معروف ہے کیونکہ علامت مضارع تا پر زبر ہے، اور یہ معروف ہے عین کلمے پر زبر ہے نا. تنفعو عین کلمے پر زبر بھی ہے. تو صرف عین کلمے کی حرکت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ علامت مضارع پر پیش عین کلمے پر زبر ہو تو ہی وہ فعل مضارع مجہول ہوگا. اچھے سے یاد رکھیے. علامت مضارع پر پیش عین کلمے پر زبر، اگر ایسا ہو تو ہی فعل مضارع مجہول ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز اگر مس ہو گئی تو وہ مضارع مجہول نہیں ہوگا. جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ تنفعو، اس میں آپ کو عین کلمے پر زبر والا عین کلمے پر زبر نظر آ رہی ہے لیکن علامت مضارع پر پیش نظر نہیں آ رہی ہے. تنفعو ہے نا، تا پر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضارع مجہول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ ایکٹیو وائز ہے، یعنی کہ یہ مضارع معروف ہے. تنفعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یہ دونوں سیم ہے یہاں پر، ہے نا. تو پھر یہ جو تنفعو ہے یہاں بھی یہ تنفعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر اس میں اس کا جو حروف مادہ ہے وہ کیا ہے؟ نون فا عین ہے. نون فا عین حروف مادہ باب فتحہ یفتحو سے استعمال ہوتے ہوئے یہ کیا بن گیا؟ نفع ینفعو بنا، اور ینفعو سے پھر وہ کیا بنا؟ ینفعو سے تنفعو بنا، اور تنفعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کی پہچان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آگے شفاعتن کو دیکھیں گے. آگے شفاعتن کو دیکھیں گے. شفاعتن کیونکہ مرفوع اس میں نظر آ رہا ہے تو شفاعتن مرفوع ہے، اس کا مطلب یہ فاعل ہے، اور فاعل واحد مؤنث غائب صیغے کے لیے ہی ہوگا کیونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغے کے لیے فاعل آگے نہیں آ سکتا. گردان چاہے ماضی کی ہو یا مضارع کی ہو، اس کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہی، یہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا کیا ہوگا؟ پھر ان دونوں کا فاعل ضمیر بھی آ سکتا ہے، یعنی ناؤن یا پروناؤن دو بھی آ سکتا ہے، اسم بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتا ہے.
تو ہمیں یہاں پر اس کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ 7واں صیغہ ہے یا چوتھا ہے۔ اگر اس کا فاعل آگے نون کی صورت میں ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ چوتھا ہوگا۔ اگر آگے فاعل نون کی صورت میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا بنے گا، 7واں بنے گا۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ تنفعو یہ چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، شفاعتن، یہ آگے مرفوع اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو لا تنفعوها، تنفعو فعل ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور ہا اس کی ضمیر منصوب متصل ہے۔ مفعول بہی اس کی ضمیر ہے ہا، ہا کیا ہے، مفعول بہی ہے۔ تو یہ مفعول بہی کی جو ضمیر ہے وہ نفس کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، نفس کی طرف جا رہی، کیونکہ ضمیر جو بھی استعمال ہوگا وہ کسی نہ کسی ناؤن کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ تو شفاعتن تنفعو فعل کے لیے فاعل ہے، تنفعو فعل اور فاعل شفاعتن اور مفعول ہا ضمیر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ولا تنفعو شفاعتن، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، نہ ہی کوئی سفارش اس کی جان کو نفع دے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہاں پر ایک بات غور کر رہے ہو کہ ترجمے میں ہم کیا بولے ابھی، نہ ہی بولے نا، نہ ہی، میں نے اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو، نہ ہی کے ساتھ ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو آپ یاد رکھیں، یاد کریں اور ایک بار دوبارہ سے، کہ جب بھی آپ کو کوئی منفی جملہ ملے، کوئی منفی جملے کے بعد اگر ولا نظر آ جائے، ولا نظر آ جائے تو اس کا ترجمہ نہ ہی سے کریں گے، ٹھیک، جیسے نہ ہی، اس طرح کے الفاظ سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو ہمیں منفی جملہ مل رہا ہے نا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، ہے نا؟ تو ترجمہ بھی ایسے ہی ہوگا، نہ ہی اس جان سے برابر میں کوئی کچھ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش اس کی جان کو نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور یہاں پر کیا ہے پھر ولا آ گیا نا دوبارہ سے، اور ترجمہ پھر ویسے ہی ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الحمدللہ قرآن مجید کے ان الفاظ سے آپ کو یہ ساری چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگی ہیں الحمدللہ۔ ولا هم ينصرون تو فعل مضارع مجہول ہے، تو اس سے پہلے جو ہم نظر آ رہا ہے یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اچھا وہ یہاں پر کیوں ہے پھر، تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ یاد کر لیں یا ذہن میں تازہ کر لیں، کہ جب ہم نے جملہ بنانا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ بنانے کی 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جملے بنانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں، 3۔ جملہ بنانے کے 3 طریقوں میں پہلا کیا ہوگا، جملہ اسم پلس اسم مل کر جملہ بنیں گے، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ اسم آئے گا۔ دوسرا کیا ہوگا، اسم کے ساتھ فعل آیا تب بھی جملہ بنے گا۔ تیسرا فعل کے ساتھ اسم آیا تو بھی جملہ بنے گا۔ پھر بھی ہم نے کیا پڑھا تھا، جملے کے ساتھ جملے اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا، تو اسم کے ساتھ اسم آئے تو بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ ہم نے کیا پڑھا، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، تو اسم سے یہاں شروع ہو گیا، بعد میں فعل آ گیا تب بھی یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوگا، تو فعل کے بعد اگر اسم آ جائے تب بھی یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، ہم اسم ہے، ینصرون فعل ہے، تو اسم کے بعد فعل آ رہا ہے، اسم کے بعد فعل آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے نا، میں جہاں بھی لائنز داغ رہی ہوں دیکھتے جائیے، اسم پلس فعل، اس کا کمبینیشن جب ملا تو یہ کیا بن گیا، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو یہاں ہم مبتدا ہے اور ینصرون خبر ہے۔ جملہ اسمیہ بنانے کا یہ جو دوسرا طریقہ یہاں پر استعمال ہوا۔ چلیے جی الحمدللہ۔ اچھا آپ نے مان لیا کہ بھئی رول کے مطابق جو مبتدا اور خبر
دونوں مرفوع بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے مان تو لیا، میں نے کہہ دیا، لیکن اب اس کے جو باقی کے رولز ہیں وہ بھی تو اب چیک کرنا ہوگا نا ہمیں، واقعی میں یہ کہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے۔ تو اس کے کون سے رولز ہیں؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہونے چاہیے، مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ ہوتی ہے نا؟ پھر نمبر اور جنس کے اعتبار سے دونوں میں ایک جیسے مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اس سب کو اپلائی کر کے دیکھیں گے، تو ابھی دیکھ لیں، چیک کریں۔ ہم مرفوع ہے اور مرفوع ہے اس لیے یہ مبتدا بن گیا، ٹھیک ہے، اور یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ہے چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، اگر فعل خبر کی جگہ آئے تو گرامر والے اس جملے کو مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اونا کو دیکھ کے ویسے بھی آپ بتا دیں گے کہ یہ مرفوع ہے، لیکن یہاں پر اصل کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ فعل چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، اگر وہ خبر کی جگہ پر آئے تو گرامر والے اس جملے کو مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر ینصرونا کو مرفوع مانیں گے۔ اب مرفوع مانیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ماننے والی چیز کو محلن، کیا کہیں گے؟ محلن۔ تو ینصرونا محلن مرفوع ہے۔ چلیے الحمدللہ، ایک مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو معرفہ ہے، یہ تو کلیئر ہے، خبر نکیرہ چاہیے۔ تو اب جملہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جملہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جملہ نکیرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خبر نکیرہ ہے۔ تو اب ہم کیا چیک کر رہے ہیں کہ جملہ چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جملہ نکیرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے گرامر والوں کے نزدیک، اس لیے یہ ینصرونا نکیرہ کنسیڈر کیا گیا۔ چلیے جی، اب تیسری شرط کیا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں نمبر اور جینڈر کے لحاظ سے برابر چاہیے۔ تو ہم مذکر ہے، اونا بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی مذکر ہے نا، اور ہم جمع والی ضمیر ہے، تو ینصرونا یہ بھی جمع والا ہی ہے، تو یہ بھی الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو چاروں اعتبارات سے یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ آپ کو پروف ہو گیا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آ جائے اور اسم کے بعد فعل ہو تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ جملہ دوسرا طریقہ، یعنی کہ یہ والا اسم اور فعل، ٹھیک ہے، اسم اور فعل کے مجموعے سے بننے والا جملہ اسمیہ ہے۔ ایگزامپلس دیکھیں، انشاءاللہ کچھ اچھے سے اور کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ اب آپ کو میں ایک ماضی اور مضارع کی ایگزامپل بتاتی ہوں، ایکٹیوز اور پیسیوز کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیں یہاں پر اللہ خلق السماوات والارض، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ یہ مرفوع ہے، معرفہ اسم ہے اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو خبر چاہیے، اللہ دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو مبتدا کنسیڈر کر لیں گے، یا مبتدا ہے اس کو لاک کر لیں گے۔ اب نیکسٹ آپ کو کیا چاہیے؟ خبر چاہیے۔ خبر کی جگہ پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خلقہ نظر آ رہا ہے، خلقہ فعل لگا ہوا ہے، تو اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ جو دوسرا طریقہ والا ہے نا، کہ اسم پلس فعل والا، اسم پلس فعل والا ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو خلق السماوات والارض یہ خبر ہے، یعنی جملہ فعلیہ خبر کے طور پر استعمال ہوا۔ اب اس خبر کو اب ہم انالائز کریں گے کہ خلقہ میں کیا موجود ہے، کیونکہ یہاں پر فعل ماضی ہے، تو خلقہ ہوا ضمیر فاعل، خلقہ فعل اور اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے، اور سماواتی والارض سماواتی معطوف اور معطوف علیہ یہ مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے بن رہا ہے؟ وہ مبتدا کے لیے بن رہا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا رہے۔ تو
تو اس طرح سے آپ کو انالائز کرنا ہے. اب ایک ایگزامپل پیسو وائس کی دیکھیے آپ. الانسان خلق من طین. انسان یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے اور معرفہ ہے. یہ انسان اسم ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے. تو پھر یہ کیا بن گیا؟ پھر آپ کا مبتدا بن گیا. آپ خبر چاہیے. خبر کی جگہ پر آپ کو خلقہ نظر آ رہا ہے. خبر کی جگہ پر خلقہ نظر آ رہا ہے. خلقہ فعل نظر آ رہا ہے اور فعل مجہول ہے. جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا مطلب اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا. اور اگر آگے آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نائب فاعل ہوا ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل قرار دیں گے. اب ہے من تین. من تین متعلق کر دیں گے. من تین کو متعلق کر دیں گے. خلقہ فعل کے لیے خلقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے. خلقہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا. اور الانسان مبتدا کے لیے. امید ہے آپ کو یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ آ گئی یا کلیئر ہو گئی ہوگی. اب میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے یہ والا کانسیپٹ آپ کو اور مزید پختہ کرواتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اب آپ اس کو انالائز کریے. پہلے آپ کو کیا نظر آ گیا؟ ان نظر آ گیا. تو اب آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، انا تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے نا. اب انا کو آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ انا کا اسم بھی چاہیے، انا کی خبر بھی چاہیے، ہے نا. اب انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. انا کے آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ، اس میں جلالہ ہے اور وہ منصوب نظر آ رہا ہے. اب کنفرم ہو گیا کہ اللہ کیا بن گیا؟ یہ انا کا اسم. اب انا کی خبر مرفوع چاہیے تو خبر کی جگہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فعل نظر آ رہا ہے اور وہ بھی فعل مضارع. فعل مضارع منفی نظر آ رہا ہے. لا ينظر فعل مضارع معروف ہے، ينظر مجہول نہیں ہے. علامت مضارع یا پر زبر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لا ينظر جملے فعلیہ کو انا کی خبر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، لا ينظر محلاً مرفوع ہے، انا کی خبر ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ بنا رہا ہے. ینظر ایکٹیو وائز ہے تو اس کا فاعل ضرور ہوگا، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا تو نون کی صورت میں یعنی اسم کی صورت میں ہوگا. تو آگے آپ کو مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں گے کہ ینظر کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے. ٹھیک ہے، الی اجسامکم ولا الی صورکم. الی حرف جر جس کا مجرور اسم ہے اجسامی اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ کم ہے. واو حرف عطف. ولا منفی جملہ کے بعد ولا پھر سے آ گیا تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نہ ہی کے ساتھ کریں گے. ولا الی صورکم. اچھا، یہ سورہ سورہ کی جمع ہے یعنی سورت. سوریکم سوری مجرور ہے، سوری کے ساتھ مضاف الیہ کم نظر آ رہا ہے آپ کو. الی اجسامکم ولا الی صورکم، یہ آسانی کے لیے آپ کو متعلق قرار دیں گے. ترجمہ کریں گے بے شک اللہ نہ جسموں کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے گا. ولیکن لیکن ینظر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فعل مضارع ہے اور معروف ہے، وہ دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر آگے مرفوع اسم ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو. آگے آپ کو مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. وہ دیکھتا ہے. الا حرف جر. قلوبکم. قلوبی مضاف، کم مضاف الیہ ان کے دلوں کو. قلوبکم مرکب اضافی جو معطوف علیہ ہے اور واو حرف عطف ہے. اعمالکم مرکب اضافی معطوف بن گیا. معطوف علیہ معطوف یہ حرف عطف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گئے الا حرف جر کے لیے. الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا. ینظرو. ینظرو فعل کے. ٹھیک ہے. ایک اور بار بولوں، سمجھ آیا سب کو؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائیں گے الا حرف جر کے لیے. الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ینظرو فعل کے لیے. ٹھیک ہے. ینظرو اپنے فعل، فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملے فعلیہ بن جائے گا. اس طرح آپ کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے. الحمدللہ امید ہے سمجھ آ گیا آپ کو سب. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ وہ جملہ اسمیہ جس میں خبر کی جگہ پر فعل آ گیا. تو ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سب سمجھ گیا. آج کے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع مجہول اس کی ڈائی دیکھی یفعلوا کو لے کر. ویسے آپ کو یہ ڈائی کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آپ پہلا دیکھیں گے کہ علامت مضارع یا ہے، یا پر پیش ہے. علامت مضارع پر پیش اور عین کلمے پر زبر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور ماضی مجہول کسی حرف کا یعنی پہلا حرف پیش ہے اور عین کلمہ زیر ہو تو ماضی مجہول ہوگا. یہ دو آپ کے لیے گولڈن پوائنٹس تھے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ماضی مجہول کے لیے پہلا حرف پیش، عین کلمہ زیر. مضارع مجہول کے لیے علامت مضارع پیش اور عین کلمہ زبر. چلیے جی الحمدللہ امید ہے سب کلیئر ہوگا. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ مجرورات منصوبات وغیرہ کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.